اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج میزان لبرا سے برج حوت پائسس تک، اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں آپ کے معاملات کیسے رہیں گے، شادی شدہ زندگی کیسے رہے گی، کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، آپ کی صحت اس دوران کیسی رہے گی، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے معاملات کیسے رہیں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاق کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج میزان یعنی لبرا کے بارے میں۔ تو برج میزان والوں، ہفتے کے شروع میں آپ تنہائی کا شکار رہ سکتے ہیں اور اس دوران اپنے دشمنوں پر بھی خاص نظر رکھیں، کیونکہ اس دوران آپ کو کوئی نظر بھی لگ سکتی ہے اور آپ کے خرچے بھی اس دوران کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنے بجٹ کا خیال رکھیں۔ ہفتے کے شروع میں آپ جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ لوگوں کی سنی سنی باتوں پر دھیان نہ دیں، ورنہ آپ کے رشتے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اسے برج میزان والے جو کہ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے ان کے لیے یہ ہفتہ کچھ بہتر نظر نہیں آ رہا۔ جاب کے حوالے سے ان کے لیے کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لہٰذا ان کو بہت سمجھداری دکھانی ہوگی۔ کام کے دوران ان کا جو بھی ٹاسک ملے، جو بھی کام ملے، بڑی سمجھداری کے ساتھ کریں اور ٹائملی کریں، بالکل بھی سستی نہ دکھائیں، ورنہ ان کے لیے کچھ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ نوکری کے حوالے سے یہ ہفتہ کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اپنے کام کو سنجیدگی سے لیں۔ ایسے افراد جو بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے تو ان کے لیے آسانیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس دوران آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کے سیلف کانفیڈنس میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ اس دوران سیر و تفریح بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم سرو کریں گے۔ آپ کے لائف پارٹنر کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کو کسی انیکسپیکٹڈ جگہ سے بھی کوئی رقم ملنے کی امید ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے خرچے دوبارہ سے بڑھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں اور آپ کے مزاج میں تلخی پیدا ہو سکتی ہے، اور آپ کے کاروباری معاملات بھی اس دوران کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے کاروباری معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور ہفتے کے آخر میں آپ کے بزرگوں کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی بزرگوں کی صحت بھی اس دوران خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کے جو وراثتی معاملات ہیں وہ آپ کے لیے کچھ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ سمجھداری دکھانی ہوگی۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا شہید روزانہ 319 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے رہتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں ہی آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر آپ کے فائنینس کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کی آمدنی بھی کافی زیادہ اچھی رہے گی، اور ہفتے کے شروع میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کافی خوشی محسوس کریں گے، اور آپ کے لو ون کے ساتھ بھی اس دوران آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور آپ کے بچوں کی طرف سے بھی آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ اگر اس دوران آپ کی کچھ صحت بہتر نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے پورے ہفتے آپ پریشانی کا شکار رہیں گے، لیکن اس دوران آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ اپنی صحت کے اوپر کافی زیادہ پیسے خرچے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کا خرچہ کافی زیادہ بڑھ جائے گا، آپ کی طبیعت میں کچھ چڑچڑاپن بھی نظر آ رہا ہے، اور آپ کے جو سرونٹس ہیں آپ ان پر بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسے برج عقرب والے جو جاب کرتے ہیں
تو جاب کے حوالے سے ان کے لیے کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے، ان کے معاملات کچھ خراب ہوتے ہوئے نظر آنے، لہٰذا ان کو بہت زیادہ سمجھداری دکھانی ہوگی اور کام کے حوالے سے بہت سنجیدگی دکھانی ہوگی۔ ہفتے کے آخر میں آپ کافی زیادہ سستی کاہلی کا شکار رہیں گے اور ہفتے کے آخر میں آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ بس آپ کوشش کریں کہ اپنی صحت کا اس دوران کافی خیال رکھیں، ورنہ آپ کی صحت کی وجہ سے خرچے کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو برج اقرب والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا رافیو روزانہ 351 مرتبہ پڑھیں اور ابوالآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے رہتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی سیگیٹیریس۔ تو برج قوس والوں، ہفتے کے شروع میں آپ گھر کے معاملات میں کافی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور گھر کی تزئین و آرائش کے لیے بھی کافی انٹرسٹ لیں گے، اور ہفتے کے شروع میں جاب کے حوالے سے بہتری نظر آ رہی ہے، اور ایسے برج قوس والے جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا، اور مالی طور پر بھی آپ اس دوران کافی خوشحال نظر آ رہے ہیں، اور جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہتری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کوئی جاب اپرچونٹی بھی مل سکتی ہے، اور گھر کے لیے خریداری بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہفتے کے شروع میں ہی آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے۔ اور ہم بات کریں ہفتے کے مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں آپ کی ملاقات آپ کے کسی پرانے دوست سے بھی ہو سکتی ہے، آپ دوستوں کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کاروباری حوالے سے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے، اور ایسے افراد جو آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، کوئی آن لائن کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے، ان کو آن لائن ٹریڈنگ سے کافی منافع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہن بھائی بھی آپ کا کافی ساتھ دے گے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے پر کچھ نظر بندی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کسی کی نظر بھی لگ سکتی ہے، لہذا اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہیں۔ اس دوران آپ کا خرچہ بھی کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے، لہذا اپنے خرچوں پر بھی کنٹرول کریں۔ آپ کے دشمن آپ کے لیے کچھ رکاوٹیں بھی پیدا کر سکتے ہیں، کچھ شرپسند عناصر آپ کے کام میں رکاوٹیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لہذا آپ کو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو برج قوس والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا تواب روزانہ 409 مرتبہ پڑھیں، اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ تو برج قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے رہتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کیپریکارن۔ تو برج جدی والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، آپ کے بہت سے کام آسان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کی نصیب یاوری بھی ہوگی۔ اس دوران آپ کو آپ کی کی گئی محنت کا صلہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، جن پروجیکٹس پر آپ کافی ٹائم سے کام کر رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو اس دوران ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہفتے کے شروع میں آپ کوئی بھی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں، اور آپ کے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی، والدین کی طرف سے بھی پوری سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سفر کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے، اور اس ہفتے میں کامیابی آپ کے مقدر رہے گی۔ اور ایسے افراد جو بے روزگار ہیں، تو بے روزگار افراد کے لیے بھی ہفتے کا مڈ کافی بہتر نظر آ رہا ہے، گھر کے لیے کوئی شاپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس دوران آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد بھی ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے مڈ میں ہی آپ کو کسی کی طرف سے کوئی تعریفی کلمات بھی سننے کو مل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں تھوڑی خرابی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے سوشل تعلقات بھی کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کے بچوں کی طرف سے بھی آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، ان کی بے ادبی آپ کو ناراض کر سکتی ہے، اور آپ کے لو ون کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اس دوران آپ کی ان سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اور ہفتے کے آخر میں آپ کے خرچے بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے خرچوں پر کنٹرول کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ برج جدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا ممیتو روزانہ 455 مرتبہ پڑھیں، اور ابوالآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔
میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ تو برج دلو والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کے اخراجات میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کی نا امیدی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کافی زیادہ پریشان ہوں گے۔ وراثت کے معاملات بھی اس دوران آپ کے سر اکھاڑ سکتے ہیں۔ خاندانی معاملات میں آپ کے لیے کچھ پریشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ ویسے برج دلو والے جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی ان کے اوپر کافی پریشر نظر آ رہا ہے۔ ان کے باس کی طرف سے ان کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ جاب کے حوالے سے یہ ہفتہ ان کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ سفر کریں تو احتیاط کریں، کیونکہ سفر کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ دوران سفر کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور ہفتے کے شروع میں آپ کی صحت بھی کچھ بہتر نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ لیکن ہفتے کے میڈ میں آپ کے حالات بہتر نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی نصیب یابی بھی ہوگی۔ ہفتے کے میڈ میں اگر آپ کوئی بھی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں، اور آپ کی بہن بھائیوں کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کسی بیرون ملک میں سفر کرنا چاہ رہے تھے تو بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کے معاملات طے پا سکتے ہیں۔ ہفتے کے میڈ میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں اپنی ہی کسی غلطی کی وجہ سے ہی اپنے کام خراب کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے اندر غیر مستقل مزاجی نظر آ رہی ہے۔ اپنی غلطی کی وجہ سے آپ اپنے بہت سارے کاموں کو خراب کر سکتے ہیں، لہٰذا اس دوران آپ کو سمجھداری دکھانی ہوگی، اور غلطی کرنے کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کا آپ کے پاس کچھ جواز نہ ہوگا، لہٰذا آپ بہت محتاط رہیں۔ تو برج دلو والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا فتاح روزانہ 489 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو آخری زوڈک سائن ہے وہ ہے برج حوت یعنی پائسس۔ تو برج حوت والوں، اگر ہم بات کرتے ہیں ہفتے کے شروع کی، گھر داری کے حوالے سے ہفتے کا شروع آپ کے لیے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ آپ کے اندر محبت اجاگر ہوگی، اور اسے برج حوت والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں تو اس دوران ان کے شادی کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں، اور آپ کچھ شاپنگ بھی کریں گے، اپنے گھر کے لیے خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ آؤٹنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسروں کی طرف سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے میڈ کی، تو ہفتے کے میڈ میں آپ کا خرچہ کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور ایسے برج حوت والے جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے ان کے اوپر کافی پریشر رہے گا۔ کام کے دوران ان کو کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی آپ کو مایوسی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لب و لہجے میں بھی تلخی ہوگی، آپ کا مزاج کچھ بہتر نہیں رہے گا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کافی پریشانی کا شکار رہ سکتے ہیں، اور آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی آپ کا کچھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی صحت کا بھی کافی خیال رکھیں، کیونکہ اس دوران ان کی صحت کچھ بہتر نظر نہیں آ رہی، اور بہن بھائیوں کی طرف سے بھی آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، اور ان کے ساتھ بھی آپ کی کچھ بحث و تکرار ہو سکتی ہے۔ اوورآل خاندانی امور میں آپ کے لیے کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ تو برج حوت والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا متین روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج حوت والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں،
تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔